بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، گناہ کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ جب بندہ گناہ کو چھوٹا سمجھتا ہے تو وہ گناہ پھر چھوٹا نہیں رہتا۔ حضرت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی، فرماتے ہیں اے دوست، یہ مت دیکھنا کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، بلکہ اس اللہ کی عظمت کو دیکھنا جس کے حکم کی تم نافرمانی کر رہے ہو۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو، چھوٹی چھوٹی کنکڑیاں مل جاتی ہیں تو پہاڑ بن جاتا ہے۔ اسی طرح ہر گناہ کو سنگین اور بڑا سمجھیں، اور ہم بھی ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی توبہ کر لیں۔ جو انسان سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو توبہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ جو شخص علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو ہم یہ نیت کریں کہ مولا آج کے بعد علم اور ارادے سے گناہ نہ کریں گے۔ ہاں، اگر بے علمی سے گناہ ہو گیا یا بنا ارادہ ہو گیا تو جلدی سے معافی تلافی کر لیں گے۔ جب قیامت کے دن بندے کو کھڑا کیا جائے گا تو اللہ رب العزت ان نعمتوں کا حساب لیں گے۔ میرے بندے بتاؤ ان نعمتوں کو کیسے استعمال کیا؟ جو کہے گا اللہ میں نے نظر کو صحیح استعمال کیا تھا اور اس کے نام اعمال سے ثابت بھی ہو جائے گا تو اللہ رب العزت اس کو ایسی بینائی عطا کریں گے جو جنت میں انبیاء اکرام کا بھی دیدار کرے گی اور اللہ رب العزت کا بھی دیدار کرے گی۔ اور اگر آنکھوں کو غلط استعمال کیا ہوگا تو اللہ رب العزت اس کو جہنم میں اندھا کر کے ڈال دیں گے۔ دنیا میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو رزق کھانے کے لیے دیا، اگر حلال کمایا اور حلال کھایا تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو اس کا من پسند کھانا عطا فرمائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو ہر جنتی کی دعوت ہوگی اور اس کے سامنے 70,000 پلیٹوں میں مختلف کھانے رکھے جائیں گے۔ اور اگر جہنم میں چلا گیا کہ اس نے دنیا میں حرام کھایا تھا، سود کھایا تھا، مشتبہ مال کھایا تھا تو جہنم میں کھانا کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے جہنمیوں کے زخموں سے جو خون اور پیپ گرے گا اس کو اکٹھا کر کے پیالوں میں جمع کر کے ان کو پینے کو دیا جائے گا کہ پیو، کیونکہ دنیا میں تو حرام مشروب پیتا تھا اور حلال نعمتوں کی ناقدری کرتا تھا، آج تیرا مشروب جہنمی بیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال لقمہ نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ کے دیدار سے محروم لوگ دنیا میں اپنے چہرے کو غیر محرم کے سامنے کرتا تھا، غیر کی نفسانی شیطانی شہوانی محبت میں اپنے آپ کو بنا سنوار کر رکھتا تھا، مرد تھا یا عورت تھی، گویا اس نے چہرے کو غیر کے لیے بنایا۔ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے کو دیکھیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض بندے قیامت کے دن اس طرح کھڑے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ قرآن کی گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھیں گے ہی نہیں، آنکھیں دوسری طرف کر لیں گے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اگر دنیا میں اپنے چہرے کو اللہ رب العزت کے محبوب کی سنت کے مطابق بنایا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس طرح کھڑا کریں گے کہ کھلا ہوا منور چہرہ ہوگا۔ جس دن چہرہ سفید ہوگا، زندگی میں جو اعمال کیے اللہ اس نور کو اس کے چہرے پر سجا دیں گے، اور اگر دنیا کی زندگی گناہوں میں گزاری تو گناہوں کی ظلمت جس قدر ہوگی اللہ وہ سب اس کے چہرے پر تھوپ دیں گے۔ جیسا عمل ویسی سزا، اللہ تعالیٰ کے یہاں کا دستور ہے، یعنی جیسا عمل گناہ کا ہوگا اس کی سزا بھی ویسی ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی زنا کا مرتکب ہوا اور اس نے توبہ نہیں کی تو حدیث پاک کے مطابق جہنم کے اندر ایک غار ہے جن کے اندر بچھو ہیں، اس جانی کو اس غار کے اندر دھکیل کر دروازہ بند کر دیا جائے گا اور وہاں کے بچھو اس کے جسم پر اس طرح چڑھ بیٹھیں گے جیسے شہد کی مکھیاں شہد کے چھتے پر بیٹھتی ہیں، اور سبھی بچھو ایک وقت میں اس کو ڈسیں گے۔ بہت زیادہ تکلیف ہوگی، ایسی سزا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے ایسا گناہ کیا تھا کہ تیرے جسم کے ہر عضو نے لذت پائی تھی، آج سزا بھی ہم ایسی ہی دیں گے کہ ایک ایک عضو میں بچھو کے زہر کو ڈال کر تجھے تکلیف پہنچائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو غیر محرم کی طرف نظر اٹھاتے ہوں گے
जहन्नम में जाएंगे तो लोहे की सिलाइयाँ होंगी, जहन्नम में गर्म करके उनकी आँखों में सिलाइयाँ फेरी जाएंगी। अल्लाह हम सबको बदनज़री से बचाए, आमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो नेमतें दी हैं उनको अगर हम सही इस्तेमाल करेंगे तो जन्नत में दोबारा बेहतर नेमतों के हकदार बनेंगे। और वो कैसी नेमतें होंगी? अल्लाह ताला फरमाएगा, मेरे बंदे, दुनिया में तूने मेरी मर्ज़ी का पूरा किया, आज मैं तेरी मर्ज़ी का पूरा करूँगा। आज हमारे सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता अपनी ख्वाहिशात पूरी करने का, ये ऐसा रास्ता है कि जिस पर चलने के बाद ऐसी सज़ा मिलेगी कि जो हमारे वहमो गुमान से ज़्यादा ख़तरनाक होगी। चंद लम्हों की खता के खातिर सालों इंसान जहन्नम में जलेगा। ये कहाँ की अक्लमंदी है? अल्लाह अकबर कबीरा। और दूसरा रास्ता ये है कि इंसान ज़िंदगी के चंद साल नेकी और तकवा के साथ जायज़ और हलाल को इस्तेमाल करने में गुजारे और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास इस तरह चला जाए कि उसके मकबूल बंदों में शामिल हो जाए। छोटी सी मिसाल है कि एक छोटे बच्चे को अगर कहेंगे कि तुम्हें एक टॉफ़ी खिला देते हैं और उसके बदले में तुम्हें 2 थप्पड़ लगाएंगे, तो वो छोटा बच्चा भी ये डील करने पर तैयार नहीं होगा, कहेगा कि मुझे टॉफ़ी नहीं चाहिए। तौबा की किस्में, अगर काफिर है तो उसको चाहिए कि कुफ्र से तौबा करके इस्लाम में आए। अगर आम मोमिन है तो उसे चाहिए कि गुनाहों से तौबा करे और नेकी की तरफ आ जाए। और अगर कबीरा गुनाहों से बचता है तो उसे चाहिए कि गफलत से तौबा करके याद इलाही वाली ज़िंदगी की तरफ आए। और अगर ज़िक्र और याद भी नसीब है तो उसे चाहिए कि वसवसों से तौबा करके हुजूरी की तरफ आए। और अगर किसी को हुजूरी वाली ज़िंदगी भी नसीब है तो उसको चाहिए कि अपनी इबादत में इखलास की कमी पर तौबा करे। हम जितना ज़ोर लगा लें, हमारी इबादतें अल्लाह ताला के मर्तबे और मकाम से नीचे रह जाती हैं। अल्लाह पाक की शान हमारी इबादतों से बहुत बहुत बड़ी है। हमारी इबादत ही क्या है? अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जैसे तेरी इबादत का हक़ था हम वो हक़ अदा नहीं कर सकते।